آج 33واں بیان ہے بندہ ناچیز کی کتاب محسن بزبان محسن سے میری زندگی کی کتاب، میری بایوگرافی، میری حالات زندگی جنسی ہیں جو دوستوں کی خواہش کے اوپر کہ جس طرح آپ نے کتاب لکھی آپ اس کو ایک اپنی آواز میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ اس کی کروا دیں تو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج اس کا 33واں بیان ہے۔ پیچھے بیان چل رہا تھا، ایک خواب کا ذکر کیا گیا تھا جس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف ملاقات حاصل ہوا اور آپ نے بندہ ناچیز کو درود پاک پڑھنے کا اور پھر اس کی تعداد کا اور مختلف چیزوں کا آپ نے مجھے حکم فرمایا، اور پھر اس خواب کی تعبیر، اور پھر اسی کے ضمن میں 2 بیان عرض کیے گئے تھے کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں فتح اور برکت اسی میں ہوتی ہے۔ اب جس محفل 11ویں شریف کے اندر اس درود پاک کا آغاز کیا گیا تھا، جو ماہانہ محفل 11ویں شریف بزم شاہ جیلاں والے ہال میں دن 10واں اور رات 11ویں ہوں تو سجتی ہے، اور جس ہال کا پیچھے ذکر کیا گیا جو ان سے بڑی تفصیل سے چند بیانات کے اندر، اب یہ محفل جو ان سی ہے یہ حضور غوث، اور اس سے پہلے یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ حضور غوث اعظم آپ سرکار 3 مرتبہ بندہ ناچیز کو آپ نے اس محفل کا حکم فرمایا کہ اس ہر مہینے محفل 11ویں شریف جنسی ہے اس کو سجایا کرو، اور وہ سارا میں آپ سے پیچھے عرض کر آیا ہوں۔ تو اب اگرچہ یہ محفل حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم پر شروع کی گئی تھی، اور اب اس محفل میں آپ ہی کے حکم پر جب آپ سے 19 دسمبر 2006 کو شرف ملاقات حاصل ہوا تو درود شریف کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ تو شاید یہ اسی درود شریف کی برکت تھی کہ پھر اس محفل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک پسندیدگی اور شرف قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ وہ ایسے واقعہ ہوا کہ یہ 2009 کی بات ہے، ہمارے ایک دوست نے ارشد، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مگر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں مگر اچانک کرسی سے گر گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے ارشد صاحب، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ بڑا نورانی چہرہ، تو کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں اس امت کا نبی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے، یعنی ارشد کو کہنے لگے کہ تمہارے پیر و مرشد کے آستانے پر جو محفل ہوتی ہے دن 10واں اور رات 11ویں، اس محفل 11ویں میں کیا کرتے ہو؟ ارشد کہتا ہے، میرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ محفل 11ویں میں 11ویں شریف میں وہاں کیا کرتے ہو اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر؟ تو بس میں نے یہ زیارت کی، خواب ختم ہو گیا۔ اب بیدار جب ہوا تو میرے دل میں اب یہ خیال شدت اختیار کر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آستانہ عالیہ پر ہونے والی محفل 11ویں شریف میں شاید کسی خدمت کا حکم فرما رہے تھے۔ کہنے لگا اب یہ خیال میرے دل میں ایک بیٹھ گیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم 11ویں شریف کے اوپر کیا کرتے ہو اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر، تو میرے دل میں یہ خیال شدت اختیار کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں شریف کی محفل پر مجھے کسی خدمت کا حکم ارشاد فرما رہی ہیں جو ان سے۔ تو چونکہ مختلف، اب وہ کہتا ہے کہ مختلف پیر بھائی اس محفل میں بزم شاہ جیلاں والے ہال میں جو محفل سجتی تھی
لنگر شریف میں کچھ نہ کچھ ہدیہ ڈالتے تھے. کسی نے 10 روپے ڈال دیے, کسی نے 100 روپیہ ڈال دیا, کسی نے 1000 روپیہ شامل کر دیا جو دیگیں پکتی تھیں اس میں. تو میں نے بھی پھر اسی مہینے سے ہر مہینے ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کے لنگر میں نے نیت کر لی کہ میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ ہدیہ ڈالا کروں گا. تو جب ارشد نے آ کر پھر بندہ ناچیز کو اپنا یہ خواب سنایا تو پھر میرے دل کو ایک عجیب سا اطمینان اور مجھے ایک سکون ملا، کیونکہ جہاں تاجدار ولایت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس محفل کو قبولیت عطا فرمائی تھی، اب تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محفل کو قبولیت کی بشارت عطا فرما دی تھی. یہ ایک دل کو سکون کہ الحمدللہ یہ محفل اب تاجدار ولایت حضور غوث اعظم کے ساتھ ساتھ تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصی توجہ اور نظر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خاتون سنبل ساجد وہ ایک دن مجھے کہنے لگیں، وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے 25 دسمبر 2018 کو 25 دسمبر 2018 وہ کہتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی. تو آپ اسٹیل کا ایک پیالہ ہے، اسٹیل کا، اس پیالے میں مجھے کھیر عطا فرماتے ہوئے مجھے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھیر ہے نا یہ اپنے پیر و مرشد کو دے دینا. ان کے آستانے پر ماہانہ 11ویں شریف کی محفل میں جو کھیر بنتی ہے یہ کھیر بھی اسی میں شامل کر لیں. اب یہ خواب مجھے اس خاتون نے اپنا بتایا جو اس خاتون کو 25 دسمبر 2018 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی، اور آپ سرکار ایک سٹیل کے پیالے میں اس کو کھیر عطا فرما رہے ہیں. اور یہ ایک اتفاق ہے کہ ماہانہ 11ویں شریف جو دن 10واں رات 11ویں بزم شاہ جیلاں میں سجدی ہے، اس کے اندر جو ہزاروں پیالے کم و بیش کھیر کے بنتے ہیں وہ سٹیل کے ہی پیالوں میں لگائی جاتی ہے. آنے والے لوگوں کو ہر ایک کے سامنے سٹیل کا پیالہ دیا جاتا ہے. اور غالباً وہ خاتون کبھی اس محفل میں، کیونکہ صرف مرد حضرات ہوتے ہیں سارا سال عموماً، تو مگر اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک سٹیل کے پیالے میں کھیر دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جو محفل تمہارے پیر و مرشد کے آستانے پر ہوتی ہے اپنے پیر و مرشد کو دے دینا، اور ان کو کہنا جو 11ویں شریف کی محفل ہے اسی کھیر کے اندر اس کھیر کو بھی شامل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ زندگی کے وہ واقعات ہیں جو یک بعد دیگرے رونما ہو رہے تھے اور پیش آ رہے تھے. بعض لوگ ان کا مذاق بھی اڑائیں گے، اس پر کرٹیسائز بھی کریں گے، آبجیکشن ریز بھی کریں گے، مگر جو ایک سچ اور جو ایک حقیقت ہے کہ یہ گو کہ میں چاہتا نہیں تھا مگر دوستوں کی خواہش پر یہ میں اپنی زندگی کی کتاب جو ہے یہ میں دوستوں کے لیے لکھی بھی اور اس کو ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں جن سے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں حسن، ہمارے ایک دوست ہیں جہانگیر صاحب، ان کے علامہ اقبال ٹاؤن میں رہنے والے، وہ ان کے غالباً بیٹے ہیں، تو وہ بھی ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل میں آتی ہیں. تو ان کا جو بیٹا ہے نا حسن، وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گیا تو جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج دن 10واں اور رات 11ویں ہے اور آج آستانے کے اوپر ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے. میں اپنی خالہ کے گھر جا کر سو گیا. تو جب میں سویا تو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے اور مجھے فرمانے لگے آج، اب یہ اس کے الفاظ ہیں اس نوجوان کے، کہ حضور غوث اعظم نے اس حسن جہانگیر والد محمد جہانگیر ساکن پیکھے وال علامہ اقبال ٹاؤن،
اس کو حضور غوث اعظم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں تو اپنی خالہ کے گھر غالباً مرید کے وغیرہ کسی جگہ جا کر سو گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج تو ادھر لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل، آج دن 10واں رات 11ویں اسلامی مہینے کی۔ تو جب میں سویا تو خواب میں حضور غوث اعظم تشریف لے آئے اور آپ مجھے فرمانے لگے آج جوہر ٹاؤن میں ہماری 11ویں شریف ہے اور تم یہاں آ کر سوئے ہوئے ہو۔ یہ اس نوجوان نے ہمیں یہ بات بتائی۔ بہرحال اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، یہ میں آپ کو چند مثالیں بیان، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو ہمارے رجسٹروں کے اندر ہماری لائبریری میں موجود ہیں، لکھی پڑی ہیں، مگر وہ طوالت سے بچنے کے لیے صرف چند مثالیں مثال کے طور پر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ محمد اشفاق ولد محمد اسحاق، ساکن ریونیو سوسائٹی لاہور، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، تو اپنے دوست محمد ہارون، تو اس نے مجھے یہ جو جوہر ٹاؤن کے اندر ماہانہ 11ویں شریف کی محفل سجتی ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ نہ دعوت دی کہ اس محفل پر آیا کرو۔ تو میں ایک دفعہ آنے کی بجائے چند مہینے ہر مہینے آ جاتا محفل کے اوپر، دن 10واں اور رات 11ویں۔ میرے دل کے اندر ایک ایسی کشش پیدا ہوئی کہ میں ہر مہینے اس محفل کے اندر آنا شروع کر دیا۔ تو میں جب اس محفل میں آتا تھا تو مجھے بہت سکون ملتا تھا اور ایک روحانی فیض کا مجھے احساس ہوتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ مصروفیت کی وجہ سے چند مہینے میں نہ حاضر ہو سکا، محفل کے اندر میں نہ آ سکا۔ تو ایک رات وہ نوجوان کہتا ہے، وہ صاحب کہتی ہیں کہ ایک رات میری والدہ جو کہ وفات پا چکی تھی مجھے خواب میں ملی۔ اب میں چند مہینے سے ماہانہ 11ویں شریف کی محفل میں نہیں جا رہا تھا، تو میری والدہ مجھے خواب میں ملی اور کہنے لگیں کہ تم جوہر ٹاؤن حضرت صاحب کی محفل 11ویں میں کیوں نہیں جا رہے؟ میری والدہ مجھے کہنے لگی وہاں جایا کرو اور ناغہ مت کیا کرو، کیونکہ جب محفل 11ویں شریف میں محفل کا ثواب جو وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، درود خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے اور درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے، اور پھر وہاں یعنی جو ذکر اذکار ہوتی ہیں، جب محفل کا ثواب حاضرین مجلس کے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں ان کی ارواح کو ثواب بخشا جاتا ہے، تو وہ ثواب مجھے بھی پہنچتا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جایا کرو۔ اور اس کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے، ان صاحب کا نام ہے محمد اشفاق ولد محمد اسحاق، ریونیو سوسائٹی لاہور کے رہنے والے جون سے ہیں، یہاں مجھے بہجت الاسرار کے اندر سپلنڈر آف دا مسٹریز امام ابو الحسن شتنوفی شافی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم کی خدمت میں ایک نوجوان، حضور غوث پاک کی خدمت میں وہاں بھی ایک نوجوان آیا تھا، تو عرض کرنے لگا حضور میرا باپ فوت ہو گیا، میں نے آج رات خواب کے اندر اپنے باپ کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ یا حضرت غوث اعظم، حضور غوث اعظم کی زندگی میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرا باپ جہنم کے عذاب میں، قبر کے عذاب میں۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی خدمت میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا طلب کرو، میرے لیے ان سے دعا کرواؤ جا کر۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا کبھی تمہارا باپ جو ہے اس کا غزر میرے مدرسے سے ہوا تھا؟ کیا تمہارے باپ کا غزر کبھی میرے مدرسے سے ہوا تھا؟ اس نے کہا بالکل حضرت ہوا تھا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن وہی نوجوان دوبارہ حضور غوث اعظم کے پاس آیا، بہجت الاسرار میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور آ کے عرض کرنے لگا حضور
آج رات میں نے اپنے باپ کو بہت خوش اور بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے، اور اس پر ایک سبز رنگ کا حلہ تھا میرے باپ کے اوپر، جبکہ کل میں نے اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ اور میرے باپ نے مجھے آج ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ لباس عطا ہوا ہے، بیٹا تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کی ملازمت یعنی ان کی خدمت اختیار کر لو۔ تو یہ واقعہ مجھے ان صاحب نے، جب اشفاق صاحب نے مجھے آ کر بتایا کہ مجھے میری مرحوم والدہ ملی اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو قرآن خوانی، نعت خوانی اور درود خوانی وغیرہ جو درس قرآن، ذکر، اذکار ہوتے ہیں، اس کا ثواب جب حاضرین مجلس کے عزیز و اقربا کی ارواح کو ایصال ثواب کیے جاتے ہیں تو وہ ثواب جو ان سے وہ مجھے بھی پہنچتا ہے، اس لیے تم وہاں کیوں نہیں جا رہے چند مہینوں سے محفل کے اندر جائے۔ اس واقعے سے مجھے بہجت الاسرار کا یہ واقعہ یاد آ گیا۔ اسی طرح یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ جب حضور غوث اعظم تاجدار ولایت نے اس محفل کو قبولیت عطا فرمائی تو پھر یہ کچھ واقعات تھے، یعنی تاجدار انبیاء آپ نے بھی اس محفل کو قبولیت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارے ایک دوست ہیں محمد عمران ولد ملک محمد یونس ساکن قصور کے رہنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ 11ویں شریف کے اندر آیا تو 11ویں شریف کے اندر شامل ہوا، تو میں قصور سے آیا کرتا تھا محفل کے اندر، تو کہنے لگے کہ میں نے دل ہی دل میں میرا ایک مسئلہ 11 سالوں سے پھنسا ہوا تھا، وہ حل ہی نہیں ہوتا تھا، تو میں بہت پریشان تھا۔ کسی طرح وہ میرا معاملہ کوئی جو بھی تھا، کوئی کیس چل رہا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ جو ہے نا وہ سخت پھنسا ہوا تھا، تو میں اسی پریشانی میں جب میں 11ویں شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا جون سے، تو میری توجہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف تھی۔ تو ہاں وہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس ماہانہ ختم 11ویں شریف کے اندر حاضر ہوا، تو میرا ایک یہ مسئلہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آج پہلی دفعہ قصور سے یہاں، لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ ریگولر اور پرماننٹ منتھلی ہر مہینے ماہانہ بزم شاہ جیلاں کے اندر دن 10واں رات 11ویں ہوں تو وہ تشریف لاتے ہیں وہ صاحب، لیکن وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں پہلی دفعہ آیا تھا نا، کسی دوست کے کہنے کے اوپر جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا اس محفل کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو اس وقت میرا ایک مسئلہ تھا جو پچھلے 11 سال سے پھنسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر میں نے آ کر یہ دل ہی دل میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر کہ میں آیا آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ حل فرما دے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی پہلی دفعہ آیا اور آ کر میں نے سب سے پہلی بات دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے ان کے وسیلے سے میں نے دعا کی۔ کہتے ہیں ابھی 15 منٹ ابھی محفل چل رہی تھی، ابھی 15 منٹ نہیں گزرے تھے مجھے قصور سے فون آ گیا کہ وہ معاملہ جو ان سے حل ہو گیا جس میں آپ 11 سال سے پھنسے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بے شمار یہ شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب نے ایک کتاب برکات 11ویں شریف لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کے بے شمار واقعات، سینکڑوں واقعات لکھی ہیں مستند کتابوں کے جن سے، تو ایسا بالکل ہوتا چلا ہے۔ حضور غوث اعظم کی محفل بہت بابرکت ہے۔